بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تراویح کو قبول فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں انہوں نے یعنی ہم نے اور آپ نے جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کے رخصت ہوتے ہی ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ ساتھیو، اس مبارک مہینے کے خاتمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ امور ہمارے اور آپ کے لیے مشروع قرار دیے ہیں، جس کا مطلب سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اور آپ کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ رمضان یا کوئی بھی فضیلت کا وقت اور مہینہ گزرنے کے بعد مومن کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک مومن کی مثال یہ ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اگر آپ فارغ ہو جائیں تو ڈٹ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت رکھیں، آگے بڑھیں اور اپنے رب کی رضا جوئی کی کوشش کریں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ جہاد کے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو عبادت کے کام میں لگ جائیں، روزے کے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو صدقہ اور خیرات کے کام میں لگ جائیں۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں مومن کے لیے کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے خاتمے پر بعض ایسی چیزیں یا بعض ایسے امور جو ہمارے اور آپ کے لیے مشروع قرار دیے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ نہیں ہے کہ مبارک مہینہ گزر گیا تو بندوں کے اب اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے اگر کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کام میں اگر کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، جیسا کہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے، اس سے کوتاہی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے خاتمے پر بعض ایسے امور مشروع قرار دیتا ہے جس سے اس کا کفارہ ہو سکے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھا، نماز پڑھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسی ہی نماز پڑھے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، لیکن پھر بھی بتقاضائے بشریت نماز میں کوتاہی رہ جاتی ہے، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب بندہ کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سب سے پہلے اس کی زبان سے نکلتا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی اے رب، ہم سے جو ہو سکا یہ عبادت ہم نے ادا کر دی ہے، لیکن جیسا کہ تجھے مطلوب ہے ویسی عبادت میں نہیں کر سکتا، لہذا اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے معاف کر دے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے خاتمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک عبادت مشروع قرار دی ہے جسے ہم اور آپ صدقہ فطر کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اس کا تعلق رمضان سے گہرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا خاتمہ ہوتا ہے روزے کے افطار پر، اور روزے کے افطار ہی کے اوپر ایک صدقہ جو واجب قرار دیا گیا ہے اس کا نام ہی رکھا جائے صدقہ فطر ہے۔ یہ صدقہ فطر ہے، اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس حدیث کے اوپر غور کیجئے جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نقل فرماتے ہیں، اسے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔
اس حدیث کا ترجمہ ساتھیوں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، گویا بحکم الہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ کسی چیز کو فرض کریں یا کسی چیز کو حرام قرار دیں۔ تو فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے کس چیز کو؟ صدقہ فطر کو۔ صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے جو 1 سع جو سے یا 1 سع کھجور سے ادا کیا جائے گا، ہر آزاد کی طرف سے، غلام کی طرف سے، مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے، چھوٹے کی طرف سے اور بڑے کی طرف سے۔ اور یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے نکلنے سے قبل ادا کیا جائے۔ ساتھیوں، یہ ایک صحیح حدیث ہے جس سے ہمیں اور آپ کو 4 بڑے اہم مسئلے ثابت ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہے، گویا اگر کوئی شخص صدقہ فطر کو چھوڑ رہا ہے تو وہ شخص گنہگار ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ مالدار ہونا چاہیے، وہ بالغ ہونا چاہیے، جس طریقے سے دوسری چیزیں ہیں۔ نہیں، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر۔ ذرا غور کریں، آپ نے 4 چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آزاد کے اوپر بھی فرض ہے اور غلام کے اوپر بھی فرض ہے، حالانکہ غلام اپنے اوپر، جسم کے اوپر جو کپڑا رہتا اس کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی، مرد کے اوپر بھی فرض ہے اور عورت کے اوپر بھی فرض ہے۔ تیسری چیز آپ نے اس کے اندر یہ رکھی کہ چھوٹے پر بھی ہے اور بڑے پر بھی ہے۔ گویا صدقہ فطر یہ ہر اس شخص کے اوپر ہے جو رمضان کا مہینہ پا رہا ہے، شرط یہ ہے کہ صدقہ فطر کی استطاعت اس کے اندر پائی جائے۔ اسی لیے اصل یہ ہے کہ صدقہ فطر، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ انسان صدقہ فطر اپنی طرف سے ادا کرے اور ان تمام لوگوں کی طرف سے ادا کرے جس کے خوان خرچ کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ اس لیے کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، لیکن صدقہ فطر اس کے اوپر بھی واجب ہے، لیکن دے گا کون؟ اس کا مالک دے گا۔ اسی طریقے سے نابالغ بچہ ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کا مالک نہ ہو، بلکہ اگر کوئی بچہ عید کا چاند دکھائی دینے سے پہلے اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔ تو علی کل حال دوسری چیز اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمائی گئی کہ صدقہ فطر ہر ایک چھوٹے بڑے کی طرف سے واجب ہے جو صدقہ فطر دینے کی استطاعت رکھتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے یہ بیان فرمائی کہ صدقہ فطر غلہ سے دیا جائے۔ آپ نے بیان فرمایا صاع من شعیر او صاع من تمر، 1 سع کس سے دیا جائے؟ کھجور سے یا 1 سع جو سے۔ گویا صدقہ فطر اصل یہ ہے کہ غلے سے دیا جائے۔ آج ہمارے یہاں لوگ قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں جو سراسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت کے خلاف ہے۔ کسی بھی صحابی سے کہیں بھی وارد نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی نے صدقہ فطر غلے کے بجائے پیسے سے دیا ہو۔ تو آج ہمارے یہاں یہ جو رواج عموماً چل چکا ہے کہ لوگ عموماً اب غلہ جانتے ہی نہیں، پوچھتے ہیں کہ اس سال صدقہ فطر کتنا ہے، اس سال صدقہ فطر کی رقم کتنا ہے۔ صدقہ فطر ایک متعین چیز ہے اور وہ کیا ہے؟ 1 سع ہے، جو آج کل کے عصری پیمانہ کے لحاظ سے احتیاط یہ ہے کہ 2.5 کلو دیا جائے۔ آج کل کے عصری پیمانہ کے لحاظ سے 2.5 کلو دیا جائے۔ حالانکہ سعودیہ کے شیخ ابن عثیمین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ناپا 1 سع کتنا ہوتا ہے، بلکہ جو سے لے کر کے جو کو تولتے رہے کہ کتنے تولے کتنے ماشے، یہاں تک وہ بیان فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر 2 کلو 40 گرام ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے ایک بہت مشہور عالم محمد الفلاح عبدو یا ان کا کچھ ایسے نام ہے، انہوں نے خود ناپا، وہ کہتے ہیں 2 کلو 100 گرام ہوتا ہے۔ علی کل حال عموماً علماء کا خیال ہے کہ 2 کلو آدھا یعنی 2.5 کلو دیا جائے، اسی میں احتیاط ہے۔ چوتھی
چوتھی چیز جو اس وقت حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ صدقہ فطر کا وقت ہے۔ صدقہ فطر کے وقت سے متعلق آپ نے بیان فرمایا وَأَمَرَ أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں کے مسجد یعنی عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔ یہ ہے صدقہ فطر کا اصل وقت۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل جان لینی ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں صدقہ فطر کے وجوب کا جو وقت ہے وہ عید کا چاند کا دکھائی دینا ہے، یعنی جب عید کا چاند نکل گیا تو صدقہ فطر واجب ہو گیا ہے۔ اس معنی میں کہ اگر کوئی شخص عید کے چاند سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو گویا صدقہ فطر اس کے اوپر واجب نہیں ہے، خواہ پورے مہینہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وجوب کا وقت نہیں پایا ہے، اس کا نام صدقہ فطر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ عید کا چاند دکھائی دینے سے 5 منٹ بھی پہلے اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، اور اگر کوئی بچہ عید کا چاند نکل جانے کے 5 منٹ کے بعد دنیا میں آتا ہے تو اس کے اوپر سے صدقہ فطر نہیں دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صدقے مہینے بھر زندہ ہے اور عید کا چاند نکلنے کے 5 منٹ کے بعد بھی اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے اس کے اہل صدقہ فطر ادا کریں گے، اور اگر عید کا چاند نکلنے سے 2-4 منٹ پہلے بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے۔ دوسری چیز صدقہ فطر کا دینا بہتر کب ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عید کی دن صبح عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ ادا کرتے تھے، تو علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہتر وقت صدقہ فطر دینے کا کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے ہے۔ البتہ ایک مسئلہ یہاں پر ہوتا ہے کہ بسا اوقات صدقہ فطر تقسیم کرنے میں تاخیر ہوا کرتی ہے، تو کیا عید کا چاند دکھائی دینے سے پہلے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض اہل علم شروع رمضان ہی سے دینے کی اجازت دیتے ہیں، بعض 25 سے دیتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا عمل صحیح بخاری اور مسلم میں اور موطا امام مالک کے اندر ہے کہ وہ عید کی نماز سے یعنی عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے۔ لہذا اس سلسلے میں ایک وجوبی چیز ہے، ہمیں اور آپ کو احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ بہت پہلے صدقہ فطر نہ دے دیا جائے، اس لیے کہ صدقہ فطر کا جو مقصد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ میں ابھی آگے چند منٹ میں اس کو ذکر کرتا ہوں، وہ مقصد اسی وقت ادا ہوگا جبکہ یہ عید کے بالکل قریب دیا جائے۔ لہذا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قول پر عمل کرتے ہوئے عید سے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر دے دیا جائے، اس سے پہلے نہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے دینا کسی صحابی سے یہ وارد نہیں ہے، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے اس پر جواز ہے۔ تیسری چیز اس سلسلے میں یہ ہونی چاہیے صدقہ فطر کے ادا کرنے کے وقت کے سلسلے میں کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری سے بھول گیا، وقت نہیں مل سکا، دینے والا نہیں مل سکا، تو اس کے لیے یہ تو جائز ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز کے بعد بھی ادا کرے، یہ چیز جائز ہوگی لیکن بکراہت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت ساتھ کہہ دیا ہے کہ جو شخص عید سے پہلے ادا کرے گا اس کا صدقہ تو قبول کیا جائے گا، اور جو شخص عید کے بعد ادا کرے گا وہ عام صدقات میں اس کا شمار ہوگا۔ علی کل حال کہنے کا مطلب ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک چیزیں اس کے علاوہ ایک بات اور سن لینے کی ہے کہ آیا صدقہ فطر کی ادائیگی کی کیا وجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ حدیث جو سنن کے اندر خصوصاً سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے، کس سے؟ من الطہر من اللغو والرفث،
طہرتن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ فطر روزے میں جو کچھ بیہودہ باتیں ہو جایا کرتی ہیں، جو لغو کام ہو جایا کرتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کی نظر غلط خیانت کر گئی ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی گالی سن لی ہو سکتا ہے اس نے کوئی غیبت کر دی ہو سکتا ہے اس نے کوئی بیہودہ اور فحاشی کی بات کر دی ہو، تو ان چیزوں سے طہارت کے لیے، پاکی کے لیے اللہ تبارک صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ اور دوسرا مقصد صدقہ فطر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، طعمۃ للمساکین، یعنی مسکینوں کا کھانا ہے۔ ساتھیو یہاں پر دو چیزیں ہونی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر یہ فقیر اور مسکین کا حق ہے، عام لوگوں کا حق نہیں ہے۔ یعنی کسی مثال کے طور پر کسی کے اوپر قرض ہے، اس کی طرف سے قرض ادا کیا جائے، یہ نہیں۔ جیسا کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے اوپر بہت قرض ہو گیا، ہم ایسا کرتے ہیں پیسہ جمع کر کے ان کا قرض ادا کر دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو کیا قرار دیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، یعنی مسکینوں کا کھانا قرار دیا ہے، لہذا یہ دوسرے مصرف کے اندر صرف نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مصرف وہ نہیں ہے جو زکوٰۃ کا ہے، یہ لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا 8 مصرف ہے، اس میں قرض دار بھی ہے، گردن کا چھڑانا بھی ہے، فی سبیل اللہ بھی ہے، اور مسافر بھی ہے، یہ سارے لوگ ہیں، عاملین علیہ بھی ہے، یہ سارے لوگ ہیں، لیکن زکوٰۃ فطر کے اندر یہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ لہذا زکوٰۃ فطر اگر ادا کرنے کے لیے کوئی شخص، جمع کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کچھ لوگوں کو متعین بھی کرتا ہے تو اس کا خرچہ زکوٰۃ فطر سے نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عاملین علیہ کا حق نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی اور آپ کے فرمان کی پابندی کریں۔ آپ نے فرمایا طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حق کس کا ہے؟ صرف مسکین کا ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ طعمۃ للمساکین کب بنے گا؟ جب کہ ظاہر بات ہے ایسے وقت میں دیا جائے کہ عید کے موقع پر مسکین اسے استعمال کرے۔ وہ غلہ ہے، اگر ہم نے شروع رمضان میں دے دیا، 20 رمضان 15 رمضان کو دے دیا تو وہ کھا کر کے چٹ کر جائے گا اور عید کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے بھی کیا ہے، اسے عید کے بالکل قریب دینا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وجوب کی حکمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیز قرار دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے کی صفائی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے یہ کھانا ہے کس کا؟ مسکینوں کا اور غریبوں کا۔ اب ایک اور بات رہ جاتی ہے جس کے اوپر میں 2 چیزوں پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چیز پر تنبیہ تو یہ کہ بسا اوقات لوگ یہ عموماً سوال کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں اور صدقہ فطر اپنا کہاں ادا کریں۔ اس سلسلے میں دیکھیے ساتھیوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان جہاں پر ہے اپنا صدقہ اپنے ہاتھ سے اپنے طور پر ادا کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہی اچھی چیز ہے۔ لیکن بسا اوقات کسی مصلحت کے پیش نظر اگر سنت کی پابندی رہے، سنت کی اس لیے کہ ہمارے نبی نے صدقہ فطر کی مقدار بتا دی، صدقہ فطر کہاں خرچ کیا جائے یہ تو بتا دی، کن پر خرچ کیا جائے یہ تو بتا دیا، کتنا دیا جائے اور کب دیا جائے یہ سارا بتا دیا، لیکن یہ آپ نے بیان نہیں فرمایا کہ کس جگہ دیا جائے اس لہذا اس سلسلے میں مصلحت کے پیش نظر اگر کوئی شخص مثال کے طور پر یہاں ہم اور آپ لوگ رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہاں وہ مسکین اتنے نہ مل سکیں جو ہمارے اور آپ کے علاقے میں ہیں، تو اگر کوئی آدمی اپنے قریبوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ کہہ دے کہ ہاں بھائی میری طرف سے بھی صدقہ فطر نکال دیا جائے، لیکن نکالا کیا جائے گا؟ گلے کی شکل میں نکالا جائے گا۔ اس لیے بسا اوقات لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پر تو 2.5 کلو چاول مثال کے طور پر 2.5 کلو چاول 15 روپے کا ہے، 15 ریال کا ہے، اور 15 ریال ہمارے یہاں کا جو ہوگا کتنا بن جائے گا؟ وہ جا کر کے 150-200 کے قریب بن جائے گا، لہذا ہمیں 200 کا گلہ وہاں نکالنا ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ صدقہ فطر میں قیمت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے؟ صاع من طعام، ایک سا طعام سے ہونا چاہیے۔ تو دوسری بات اس پر متنبہ ہونا چاہیے کہ اپنے یہاں بھی اگر صدقہ فطر نکلوانا ہے تو وہاں جو ہے اس کی قیمت نہیں دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی؟ اس کی مقدار دیکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے صدقات اور ہماری آپ کی نمازیں اور ہمارے اور آپ کے روزے کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔